بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث ستہ میں تیسرے نمبر پر جس حدیث کو مقام حاصل ہے، ذخیرہ حدیث کو مقام حاصل ہے، وہ ہے ترمذی شریف۔ میں آپ کے سامنے ترمذی شریف کا جو ہے نا درس لے کر آتا ہوں۔ حدیث نمبر 4 آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلے تین حدیثیں سند کے ساتھ جو ہے وہ میں نے پیش کی ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ جو سنتے والے ہیں، سنانے والے ہیں، میرے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کے اوپر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب سیدنا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو ہے۔ فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الوضو، مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الوضو۔ اللہ سرکار نے فرمایا جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو ہے۔ اس حدیث میں نماز کی اہمیت اور افادیت بیان کی گئی ہے۔ اعمال اور عبادات میں نماز کو ایک اہم اہمیت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ نماز پر زور دیا گیا ہے اور اس کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے۔ اسلام کے خیمے کے 5 ستون ہیں، میں نے پہلے ذکر کیا، جن میں سے نماز کو اہم ستون قرار دیا گیا۔ قبول اسلام اور حد بلوغت کو پہنچنے پر فی الفور جو عبادت انسان پر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ جی بالکل۔ رمضان مبارک کا مہینہ آنے پر سال بعد روزے فرض ہوتے ہیں۔ صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ زندگی بھر فرض نہیں ہوتی۔ صاحب نصاب بندہ نہیں ہے نا، زندگی بھر صاحب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اور آج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، جب کہ اس کے پاس سارا معاملات ہو، نصاب ہو، آنے جانے کا خرچہ ہو، پیچھے اہل و عیال کے لیے بھی خرچہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ قرض ادھار پکڑ کے بندہ حج کے لیے جا رہا ہے، ہاں جی، اور پیچھے والے لوگ بیچارے بڑی مشکلوں سے گزارا کر رہے ہیں۔ بشرطے کہ انسان کی استطاعت اور اخراجات برداشت کر سکتا ہو، لیکن نماز کی ادائیگی ہر روز فرض ہے، صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ ایک دن میں 5 مرتبہ۔ دیگر عبادات اعمال کے احکام زمین نافذ کیے گئے، لیکن نماز کی فرضیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ معراج عطا فرمایا اور لا مقام پر طلب کر کے آپ اور آپ کی امت کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ دیگر تمام اعمال کے احکامات جو ہیں وہ زمین پر نافذ کرنے کا حکم دیا گیا، نماز کو فرض کیا گیا تو اللہ نے اپنے یار کو جب معراج کی رات عرش پر بلایا تب آپ کو اور آپ کی امت کو تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، بہت ساری حدیث۔ اب نماز کو جنت کی چابی قرار دیا گیا، جس سے نماز کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ نماز جنت کے دروازے کی چابی ہے تو دیگر اعمال و عبادات اس چابی کے دندان ہیں، اللہ، جن کی مدد سے تالا کھولا جاتا ہے۔ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاضل و امتیاز، فاصلہ اور امتیازی چیز کا جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے نماز کو دین کا ستون بھی قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، اگلی بات تھی نماز کی چابی وضو ہے۔ جنت کی چابی تو نماز ہے،
نماز کی چابی وضو ہے۔ لفظ وضو جو ہے اس کے تلفظ میں دو چیزیں ہیں، ایک بعض اوقات لوگ وضو کہتے ہیں، بعض اوقات وضو کہتے ہیں۔ تو وضو واو پر ضمہ یعنی پیش، اس سے مراد طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اصول طہارت۔ اور وضو واو کے پر فتح یعنی زبر ہو تو اس صورت میں اس سے مراد وہ پانی ہے جو وضو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے وضو، وضو کو کہتے ہیں جس میں پانی ڈالا جائے، ایک ضرب المثل ہے، وضو میں وضو ڈالو تاکہ میں وضو کروں۔ ہاں، وضو میں وضو ڈالو تاکہ میں وضو کر لوں، یعنی پانی برتن میں پانی ڈالو تاکہ میں پاکیزگی حاصل کر لوں۔ وضو کے فرائض جو ہیں وہ 4 ہیں، قرآن پاک میں بھی ہے۔ چہرے کا دھونا، کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک دھونا، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اللہ اکبر، یقیناً آپ کو اس حدیث میں ضرور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور انشاءاللہ آپ اس حدیث کو اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے، اپنے گھر میں بھی اس کا ذکر کریں گے، اور کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارا مقصد ہے تعصب بندی کو چھوڑ کر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک دین حنیف جو ہے وہ صحیح طریقے سے اللہ کے نبی کی محبت میں گم ہو کر ہم لوگوں تک دین کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔